بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد کی تعمیر جدید کے سلسلے میں اس وقت ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ مسجد ایمان والوں کی ضروریات میں سے بنیادی ضرورت ہے، اور بنیادی ضرورت کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر ایمان والے کہیں کسی مقام پر بستے ہوں تو وہاں مسجد کا ہونا ضروری۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی پر شب خون کا ارادہ فرماتے تو صبح کا انتظار فرماتے تھے، اور صبح ہونے پر اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی تھی تو اس بستی پر پھر حملہ نہیں کیا جاتا تھا۔ اذان کی آواز کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں اہل ایمان بستے، اور جہاں کہیں اہل ایمان ہوں گے وہاں پر مسجد کا ہونا ضروری۔ آج اس موقع پر ہم لوگ مسجد کی تعمیر جدید کے سلسلے میں یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اور یہ لفظ جو میں نے استعمال کیا کہ یہ ایمان والوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی رہا کہ آپ مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے پہنچے تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے لیے ازواج مطہرات کے لیے حجرے تعمیر کرنے سے پہلے آپ نے مسجد کی تعمیر کی۔ آپ اگر سیرت کی کتاب پڑھیں گے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 13 سالہ زندگی تو آپ نے مکہ مکرمہ میں گزاری، اور جب مکے والوں نے آپ کے لیے رہنا مشکل کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے درپے ہو گئے تو اللہ پاک نے آپ کو ہجرت کی اجازت دی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر آپ نے مکے سے ہجرت کی۔ رات کے اندھیرے میں آپ نے مکہ چھوڑا، غار ثور میں جا کر 3 دن 3 رات آپ نے قیام فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ مدینہ منورہ کی طرف نکلے، اور 14 دن کا سفر کر کے آپ قبا پہنچے، اور قبا جو بستی تھی ان کے سردار کلثوم ابن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے یہاں آپ مہمان رہے، اور اسی دوران آپ نے مسجد قبا کی بنیاد ڈالی۔ حالانکہ قبا میں آپ کا کوئی رہنے کا ارادہ نہیں تھا، یوں کہو کہ یہ ایک راستے کا پڑاؤ تھا۔ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے یہ آخری منزل تھی، آخری قیام گاہ تھی۔ آپ نے وہاں پر قیام کیا، وہاں اہل ایمان تھے تو آپ نے مسجد قبا کی بنیاد ڈالی، اور خود بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں آپ شریک رہے، اور پھر کچھ دن وہاں رک کر کے آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ راستے میں آپ کی ننیحال پڑتی تھی، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں کی رہنے والی تھی۔ یہ مدینہ منورہ کے باہر کا ایک حصہ تھا، وہاں ایک قبیلہ آباد تھا، آپ کی والدہ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ جب آپ قبا سے نکلے مسجد مدینہ جانے کے لیے تو راستے میں جو مقام پڑتا تھا وہاں پر آپ کی ننیحال تھی۔ آپ کے ماموں نے اس بات کا تقاضا کیا کہ آپ یہیں قیام کر لیں، آپ یہیں رک جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی، لوگوں نے آپ کے اونٹوں کی اور آپ کی اونٹنی کی رکاب پکڑ لی، روکنا چاہا تو حضور نے فرمایا تھا کہ دعہا
میری اونٹنی کو چھوڑ دو فإنها مأمورة من اللہ کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے مامور ہے۔ اور جمعہ کا دن تھا جب اس مقام پر آپ پہنچے تو آپ نے اسی جگہ پر جمعہ کی نماز ادا کی۔ آج جو لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں انہوں نے مدینہ منورہ اور قباء کے درمیان مسجد جمعہ دیکھا ہوگا۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی زندگی کا پہلا جمعہ آپ نے ادا فرمایا تھا۔ وہاں پر مسجد جمعہ تعمیر کی گئی اور اس کے بعد آپ چلے مدینہ منورہ کی طرف، تو مدینہ منورہ کا ہر فرد یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول اس کے مہمان بنے، اور آپ کی اونٹنی کا راستہ روک کر اور رکاب پکڑ کر کے عرض کرتا تھا کہ اللہ کے رسول یہ جان بھی آپ کی ہے، یہ مال بھی آپ کا ہے، آپ ہمارے گھر قیام کریں۔ تو حضور نے یہی فرماتے تھے کہ دعها فإنها مأمورة من اللہ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ من جانب اللہ معمور ہے، اسے کہاں رکنا ہے یہ وہاں رکے گی۔ اور اس طرح اونٹنی چلتی رہی، مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد بھی چلتی رہی، اور پھر اس مقام پر جا کر کے بیٹھی جہاں پر مسجد نبوی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس مقام پر اونٹنی پہنچی تو اونٹنی چکر لگا کر کے اونٹنی بیٹھ گئی۔ وہاں کسی کا گھر نہیں تھا، ایک اجاڑ کھجور کا باغ تھا جس میں مشرکین کی قبریں تھی۔ اونٹنی وہاں بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سے اترے نہیں، اونٹنی پر بیٹھے رہے۔ پھر اونٹنی آپ کو لے کر کے اٹھی اور چل کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے دروازے پر جا کر کے بیٹھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو اپنا مہمان بنایا، اور قصہ مختصر یہ کہ ان کے گھر حضور نے قیام فرمایا۔ ظاہر بات ہے یہ ان کا حضور کا اپنا گھر نہیں تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، اور حضور سے ملاقات کے لیے بڑی کثرت سے لوگ آتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں حضور کے قیام کے درمیان لوگوں کا بکثرت آنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کے لیے تنگی کا باعث ہو گیا، لیکن حضور نے پھر بھی اپنا گھر نہیں بنایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حضور کو اپنے مکان کے اوپر کے منزلے میں ٹھہرایا تھا۔ جب بہت زیادہ لوگ آنے لگے تو حضور نے فرمایا کہ تم اوپر چلے جاؤ، میں نیچے آ جاتا ہوں۔ لیکن کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ نیچے رہے میں اوپر رہوں، لیکن حضور کا حکم تھا، ابو ایوب انصاری نے قبول کیا۔ اور جس جگہ اونٹنی پہلے بیٹھی تھی حضور نے دریافت فرمایا کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے، یہ باغ ان کے بچوں کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی باغ کا دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، باغ اجڑ گیا ہے، اور یہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے۔ تو حضور نے ان 2 یتیم بچوں کو اور ان کے سرپرستوں کو بلایا، اور بلا کر کے فرمایا کہ یہ جگہ آپ ہمیں فروخت کر دو، ہم یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کریں گے۔ تو ان یتیم بچوں کے سرپرستوں نے حضور کی خدمت میں یہ بات رکھی کہ اللہ کے رسول جب یہاں اللہ کا گھر تعمیر ہونا ہے تو یہ جگہ آپ اللہ کے لیے قبول کر لو، یعنی ہم اسے مسجد کے لیے وقف کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ یتیم بچوں کی ملکیت ہے اور میں یتیموں کو ان کا حق دلانے کے لیے آیا ہوں، یہ جگہ میں ایسے نہیں لے سکتا۔ اور پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس زمین کی قیمت ادا کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ چھوڑنے سے پہلے اپنا سارا سرمایہ لے کر کے نکلے تھے، اس میں سے اس جگہ کی قیمت یتیم بچوں کو دی۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ جو قبریں تھی کھدوا کر کے وہ مٹی مدینے کے قبرستان جنت البقیع میں ڈالوائی، اور پھر زمین ہموار کی،
اور جو सूखे हुए खजूर के दरख्त थे वो कटवाए, और उन कटे हुए दरख्तों के जो उनकी जो कटे हुए दरख्त थे और उसके जो तने थे उसको जो है किबला रुख तरतीब से इस तरह आपने खड़ा किया, और 3 साइड से 2.5 फीट की कच्ची ईंटों की दीवार उठाई, बीच में रेत का भराव किया और सर के ऊपर खजूर के पत्तों की छत डाली, और फिर यहाँ पर नमाज शुरू की गई। ये है मस्जिद नबवी की इब्तिदाई तारीख। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घर, अपना ठिकाना नहीं बनाया, अज़वाजे मुताहरात के लिए हुजरे तामीर नहीं करवाए, अल्लाह का घर पहले तामीर किया और फिर उसके बाद अज़वाजे मुताहरात के लिए आपने मस्जिद नबवी से लग कर छोटे छोटे हुजरे किबला रुख बनाए। जिन लोगों ने मस्जिद नबवी देखी है वो जानते हैं कि हुजूर के ज़माने में मस्जिद कहाँ तक थी, मस्जिद कहाँ तक थी। आगे की जो 4 सफ़े हैं ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तरफ से इजाफा किया था हय्या अलस सलाह की तरफ, और मगरिब यानी किबला रुख का इजाफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में। यहाँ पे अज़वाजे मुताहरात के कम हुजरे थे, छोटे छोटे हुजरे एहतरामन हम लोग बोलते हैं, वरना यूं कहना चाहिए कि वहाँ झोपड़ी बनी थी और उसकी पैमाइश इतनी थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बस मेरा हुजरा जो था वो इतना था कि एक तरफ सर लगता था तो दूसरी तरफ पैर लगता था, और हुजूर जब नमाज के लिए रात में खड़े होते थे तो जहां बिस्तर पर मेरा पैर होता था हुजूर उस जगह सजदा करते थे, लंबा कयाम होता था, लंबा रुकू होता था, और जब सजदे में जाते थे तो मेरे पैर को हाथ लगता था तो मैं अपना पैर समेट लेती थी तो हुजूर सजदा किया करते थे। ऐसे तंग और मुख्तसर से जो है झोपड़े थे जो अज़वाजे मुताहरात को बना करके दिए गए थे। हजरत उमर फारूक ने बाद में अज़वाजे मुताहरात को दूसरी जगह मकानात बना करके मुंतकिल किया और ये सारी जगह आपने मस्जिद नबवी में शामिल कर ली। मुझे जो बात अर्ज करनी है कि अपना घर तामीर करने से पहले, अपना ठिकाना बनाने से पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर की तामीर की थी। तो ये अहले ईमान की बुनियादी ज़रूरत है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि ये जगह मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल होती रही और ये पतरे का शेड बना करके मस्जिद तामीर कर दी गई थी, और मस्जिद अब इसकी तामीर जदीद का फैसला किया गया है। और इस वक्त आप सभी हजरात को इसलिए मदऊ किया गया कि तामीर जदीद का अब यहाँ पर आगाज़ होना है। आप लोगों की मौजूदगी में, आप लोगों की दुआओं के साथ इस काम का आगाज़ हो। अल्लाह के घर की तामीर है और इस तामीर में हम लोगों को भी हिस्सा लेना चाहिए। जगह वक्फ करने वालों ने जगह वक्फ कर दी और बाकायदा बाजमात नमाज अदा की जाए, उसके लिए मस्जिद का शेड भी है और उसमें बाकायदा नमाज हो रही है। अब तामीर जदीद होगी, एक बड़ा सरमाया उसमें लगना है, तो हम सब लोग भी उसमें शिरकत करें। जाहिर बात है हम में का हर आदमी ऐसा तो नहीं है कि मस्जिद के लिए जगह वक्फ कर सके। ये तो साहिब हैसियत और अहले खैर जो लोग होते हैं अल्लाह उन्हें नवाजता है तो वो ये काम कर लेते हैं, लेकिन मस्जिद की तामीर में सबको हिस्सा लेना चाहिए। इसलिए कि जिस हदीस को मैंने पढ़ा है उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मम बना